وہ جو ناظر ہے صورت کے تو ہم حافظ ہے صورت کے، وہ جو ناظر ہے صورت کے تو ہم حافظ ہے صورت کے، انہیں پیارے ہیں محپارے ہمیں سپارے قرآن کے، نئی تہذیب کو گھر لا کے رخ پھیرا شریعت سے، مرید زن ہوئے ایسے، مرید زن ہوئے ایسے کہ باغی بن گئے ماں کے، مرید زن ہوئے ایسے کہ باغی بن گئے ماں کے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دے کے ہاتھ اٹھائیے۔ سمجھ میں آپ لوگ کہاں ہیں؟ ایک تو 12 بجانے کے بعد ہم نے جلسہ سنانے کے لیے آپ کو بیٹھے، ہم آپ آ گئے، اور ایک آپ ہے پنڈال میں بھاگ نہیں ہے، گھر بھاگ نہیں رہے ہیں، گھر میں بیٹھے پنڈال میں بیٹھے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ سب سے اچھی لڑکی سے ہمارا نکاح ہو جائے، خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ یاد رکھیے ماں باپ کی پسند سے رشتہ کیجیے، موبائل کی واٹس ایپ لڑکی سے رشتہ مت کیجیے، یہ لڑکی پاکٹ مار ہوتی ہے، آپ کی زمین کی مالک بن جائے گی، دکان کی مالک بن جائے گی، اس کے بعد آپ کو لات مار دے گی، آپ دھوبی کے گدھے ہوں گے، نہ گھر کے ہوں گے نہ گھاٹ کے۔ ماں باپ کی پسند سے شادی کیجیے، یہ داڑھی ایسے سفید نہیں ہو جاتی ہے، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوتی ہے، تجربے سے پکتی ہے۔ ماں باپ جو لڑکی کو آپ کے لیے پسند کر کے لے آئیں گے وہ دنیا کی بے مثال لڑکی ہو، ماں باپ کی پسند سے رشتہ کی۔ یہاں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اس خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ خوبصورت لڑکی میں ایک عیب ہوتا ہے، کام دھندا ٹھیک سے نہیں کر پاتا، گھر کا کام دھندا اس سے ٹھیک ہوتا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ بننے سنورنے میں رہتی ہے، اس کو ٹائم کہاں ہے روٹی پکانے کے لیے۔ ماں باپ بھی اس کو پھول کی طرح سجا کر کے رکھتے، کام لیتے ہی نہیں ہے، تو سب سے بڑا عیب اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ وہ کام دھندا کر ہی نہیں پاتی۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ دھیان سے سنیے گا اسے، کہ جو لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اگر وہ فلم باز ہے، اگر اس سے آپ نے رشتہ کر لیا تو وہ رشتہ رہے گا نہیں، ختم ہو گیا۔ چونکہ جب آدمی اپنی پسند سے رشتہ کرتا جوش میں ہوتا، کمال ہی نظر آتا، کمی نظر نہیں آتی۔ جب جوش ختم ہوتا ہے تب ہوش آتا، اس کے بعد کمی ہی کمی نظر آتی۔ لڑکا فلم باز ہوتا ہے وہ فلمی ہیروئن کو تلاش کرتا ہے، لڑکی فلم باز ہوتی ہے وہ فلمی ہیرو کو تلاش کرتی ہے۔ جب ادا نہیں ملتی تو جھگڑا شروع ہوتا ہے، جھگڑے کے بعد رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دینے کے لیے دھیان سنیے گا، 4 لڑکی کنویں پر پانی بھر رہی ہے، ایک دوست نے کہا کہ جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اسی سے میں رشتہ کروں گا، دوسرے دوست نے کہا اس کے اندر سب سے بڑا عیب ہوتا ہے کام دھندا اس سے گھر کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ تو ایک دوست زمین پر گر گیا، بیمار کی طرح مرغی کی طرح تڑپنے لگا، ساری عورتوں نے گھیر لیا، گھیر کر کے کہا اس کو کیا ہوا، اس کو مرغی کی بیماری ہو، اس کا علاج کرا، اس کا ایک علاج ہے باسی برتن سنبھایا جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو جو لڑکی بدصورت تھی، جو کالی تھی، سولی تھی، ان کے پاس برتن باسی نہیں تھا۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اس نے کہا کہ میرے پاس 1 ہفتے کا باسی برتن ہے۔ بس وہ لڑکا تو چھٹپٹا رہا تھا مرغی میں، وہ کھڑا ہو گیا کہ میرا علاج ہو گیا، اب مجھے کوئی بیماری نہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں کمر پل کھا ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں کمر پل کھا ہی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مفتی سعد النجیب صاحب، مفتی سعد النجیب صاحب۔ بس جلسہ آپ کا نکل گیا، 10 منٹ سے زیادہ کا جلسہ نہیں، بس جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، لیکن جانے والے اتنا دھیان رکھیے کہ محنت کیا ہے مزدوری لے کر کے جائیے، دعا اور جلسے کو مکمل کرا کر کے بالکل آپ کا جلسہ نکل رہا، 10 منٹ سے زیادہ کا جلسہ نہیں، جلسہ آپ مکمل ہو جائے۔ میں تشبیہ رکھنے کا ہاں
कबूलियत के लिए मांग लेना है, कबूलियत की घड़ी में आपका जलसा पहुंच गया। कितनी खुशी की बात है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। और हम दुआ करेंगे, आप आमीन कहेंगे, ये आमीन फरिश्तों की आमीन पर आमीन होगी तो हमारा मुकद्दर ही अल्लाह बना देगा, मसले को हल ही कर देगा, मुश्किल को आसान कर देगा, मुराद पूरी कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा तूल नहीं देकर के एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक बात याद रखिए हमेशा, अपनी तनख्वाह का मालिक अपनी बीवी को मत बनाए। तनख्वाह का मालिक खुद रहिए, वरना क्या होगा, माँ बाप को खर्चा देने के लिए बीवी से मांगना पड़ेगा। बीवी जो आपकी बीवी है वो बीवी नहीं रहेगी, रानी हो जाएगी, और आप शौहर नहीं रहेंगे, नौकर हो जाएंगे। 57% लोग जापान में मर्द होने को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं काश कि मैं औरत होता। उससे पूछा गया ऐसा क्यों? इसलिए कि हर महीने की तनख्वाह की मालिक औरत हो जाती है, हम लोग कंगाल हो जाते हैं। माँ बाप को खर्चा देने के लिए बीवी से मांगना पड़ता, वो देती ही नहीं। दिक्कत ये है कि माँ बाप भी दिक्कत में, हम भी दिक्कत में। गलती अपनी ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। तनख्वाह के मालिक खुद रहना चाहिए, बीवी को मालिक बना। 47% लोग औरत की वजह से पागल होते। यूरोप में 47% लोग औरत की नाफरमानी की वजह से पागल होते। इसलिए अगर पागल होने से बचना है, घर का मालिक बनना है, नौकर नहीं, तो तनख्वाह अपने पास रखना है, बीवी को सारा हवाले नहीं करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक्सीडेंट में लोग, किसी का पैर टूटा, किसी का सर टूटा, कोई इंतकाल कर गया, एक औरत की उंगली कट गई, चिल्लाने लगा। लोगों ने कहा कितने लोग मर गए, कितने लोगों को बड़ा बड़ा नुकसान हुआ, वो तो खामोश है, तुम्हें उंगली को लेकर के आसमान सर पर उठा रही है। कहा मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा जिस उंगली से शौहर को नचाया करती थी वही उंगली हमारी कट गई। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के, हुए ऐसा इंकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है। अब तो पैगाम देने मुकम्मल कर रहा हूँ, बच्चों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? जो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, दिल खुश कर दिया। आखिरी पैगाम पर आप मुकम्मल पैगाम हुए। मदरसे के हवाले से सुना रहा। मदरसे का 4 एहसान है। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक रखना चाहिए। मदरसे पर उंगली उठाने वाले कौन लोग होते हैं, और मदरसे का सर्वे आ रहा है, मुसलमानों की इसमें क्या जिम्मेदारी हो रही है। ये बहुत खूबसूरत पैगाम हालात हाजरा के हवाले से सुनाने के जाओ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पढ़ने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम दे रहा हूं। मदरसे पर मुसलमान 3 एतराज करता है। पहला एतराज, हुजूर के जमाने में मस्जिद बनती थी और इस जमाने में मदरसा बनना, मदरसे पर एतराज कर रहा, अपनों ने सितम किया मदरसे के। दूसरा एतराज, जो मदरसे में पढ़ते हैं उनके सीने में दर्द नहीं होता, जो सहाबा नबी से पढ़ते थे उनके सीने में दर्द होता। मदरसे के आलिमों पर एतराज, अपनों ने सितम किया। तीसरा एतराज कि हुजूर के जमाने में मदरसे में जो पढ़ने वाले लोग होते थे कलीमा और ईमान की तालीम लेते थे, आज मदरसे में पढ़ने वाले पता नहीं क्या तालीम लेते। मदरसे की तालीम पर एतराज, सितम किसने किया? अपनों ने। इस घर को आग लग गई, घर के जवाब से। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, मुताला की खिदमत लेकर के आ रहा हूं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद बुलाया अपने माहिरीन को, पूछा कि मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों हैं? 3 वजह से। मदरसा जब तक बाकी रहेगा तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, कुरान जब तक बाकी रहेगा तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, उलमा जब तक बाकी रहेंगे तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। उन्होंने मदरसे पर बिलडोजर चलाया, 10,000 से ज्यादा मदरसे को खत्म किया, 3 लाख से ज्यादा कुरान के नुस्खे जला डाले, 52,000 से ज्यादा उलमा को फांसी पर चढ़ा दिया।
انگریزوں نے ستم کیا کس پر؟ عالم پر۔ انگریزوں نے ستم کیا کس پر؟ مدرسے کے اوپر۔ انگریزوں نے کس پر ستم کیا؟ قرآن کے اوپر۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج دنیا میں کوئی اگر نقصان اٹھاتا ہے الزام سیدھے عالموں پر دیتا ہے، اگر دنیا میں کوئی ناکام ہوتا ہے سیدھے عالم پر الزام لگاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ ایک دور آئے گا اگر کسی کو مرچی لگ گئی، مرچی کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا تو کہے گا کہ یہ بھی عالم کی وجہ سے قصور اپنا ہے، الزام عالموں پر دیا کرتا ہے۔ یہاں سے سنیے گا کیا ہے مسلمانوں کا کہنا ہے، ایک طبقہ مسلمان کا یہ کہتا ہے کہ مدرسے سے کیا ہو گیا، مدرسہ پرانا ہو گیا اس کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے سے کیا ہو گیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لکھ کر کے کیا کریں گے؟ ارے اللہ کے بندے وہ آخرت بنانے کے لیے آئے، وہ یہاں سے نکلیں گے تمہاری آخرت بنائیں گے، وہ آخرت بنانے کے لیے آئے، اپنی آخرت ان کی بن چکی ہے، اب تمہاری آخرت بنائیں گے۔ مدرسے میں پڑھنے والے کیا کریں گے؟ تیسرا اعتراض کرتے ہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں، اس سے دین کا کام کہاں ہوتا ہے؟ مدرسے کا عالم اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں راتوں رات یہ کہاں سے مالدار ہو گیا؟ سیاست میں آ گیا تو عالم کو سیاست سے کیا مطلب؟ اگر خانقاہ میں ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر مسجد پکڑے ہوا ہے، مدرسہ پکڑے ہوا تو یہ کہاں جائے گا؟ کس باپ کے یہاں جائے گا؟ آج آپ نے ستم کر رکھا ہے عالموں پر، مدرسے پر ستم کر رکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں اس مدرسے کا 4 احسان ہے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، آپ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح یاد ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اسلام باقی نہیں رکھا۔ انگریزوں نے مدرسہ توڑ دیا، قرآن جلا دیا، عالموں کو سولی پر چڑھایا، علم کیسے باقی رہا؟ ایک عالم نے چوری چھپے اپنے بچے کو سکھایا، اس نے اپنے بچے کو سکھایا۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتا، مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رکھا۔ پہلا احسان۔ دوسرا احسان، اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ عالم ہی نکاح پڑھاتا ہے تب عورت مرد کے لیے حلال ہوتی۔ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان مدرسے کا، آج آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، کس کا صدقہ ہے؟ مدرسے کا صدقہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسے کے عالم نہیں ہوتے تو آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، آپ مسلمان نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ چوتھا احسان، دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو فری میں تعلیم دیتا ہو، آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دینے والا مدرسہ ہی ہے۔ ہم جو آپ کے پاس بیٹھ کر کے بیان سنا رہے ہیں، ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا لیکن ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، کیوں؟ ہم نے فری میں تعلیم حاصل کیا، قوم کا چندہ تھا، ہم نے تعلیم حاصل کی۔ قوم کا تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارا قوم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مدرسے کا احسان ہے کہ آپ کا بچہ جو جاہل مدرسے میں داخل ہوتا ہے وہ عالم بن کر کے نکلتا ہے، یہ مدرسے کا احسان ہے۔ 3 طرح کا تعلق مدرسے سے ہوتا، باقی رکھیں کہ ہاتھ اٹھائے، بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلائیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے پہ علماء کی تعظیم کریں گے، داڑھی نہیں مچیں گے، پگڑی نہیں اٹھا لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور مدرسے کو تعاون کر کے مدرسے کو آباد کریں گے، ترقی دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 مثالیں پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سنیے۔ مدرسے کے عالم سے پوچھا یہ جو گائے ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان؟ گائے ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان؟ مدرسے کے طالب علم نے، مدرسے کے عالم نے کتنا پیارا جواب دیا، یہ مسلمان ہے، ہندو نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر یہ ہندو ہوتی تو مسلمان کے گھر کا چارہ نہیں کھاتی، یہ مسلمان ہے، ہندو نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ ان سے کسی پنڈت جی نے کہا کہ حضور مدینہ سے جو ہوا چلتی ہے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، کیا جانتے ہو گرم کیوں ہوتی ہے؟ وہ مدینے سے جدا ہوتی ہے اس کو غم ہوتا، وہ نبی سے جدا ہوتی ہے اس کو غم ہوتا، اس لیے گرم ہو جاتی ہے۔ مدرسے کے عالم کا جواب سنیے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سوال پوچھا کہ مسلمان اپنی مرغی کو ذبح کرتا ہے تب کھاتا ہے، جو مرغی خود بخود مر جاتی ہے اس کو نہیں کھاتا، جو خدا مارے اس کو مسلمان نہیں کھاتا، جو خود سے مارتا ہے اس کو مسلمان کھاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا کہ تم ٹیوبویل کا پانی پیتے ہو، ٹیوبویل سے پانی نکال کر کے اپنا پانی اپنے ٹیوبویل سے نکال کر کے پیتے ہو، جو اللہ نے تمہارے پیشاب کے راستے سے نکالا اس سے نہیں پیتے ہو، یہی فرق ہے۔
खुदा जब मुर्गी को मारता तो उसका खून उसी में रह जाता, वो मुर्दार हो जाता, इसलिए हम नहीं खाते। और जिसको हम ज़बह करते हैं उसका खून बाहर हो जाता, अल्लाह के नाम से ज़बह हुई है, इसलिए हम उसको खाते। पेशाब जिस पर तुम नहीं पीते, तुम्हें का पानी पीते हो, तो एतराज तो तुम्हारे ऊपर लौट गया। फिरके बातिला को जवाब किसने दिया? मदारिस ने दिया। ईमान की हिफाजत किसने की? मदरसे ने की। इस्लाम की हिफाजत किसने की? मदरसे ने। और हम सब की जिम्मेदारी है, हम मदरसे की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साथ यहाँ सब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस दाख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तोरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भूले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा